اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ موضوع گفتگو یہ ہے کہ حسین کربلا میں کیوں شہید ہوئے۔ پیغمبر خدا کو ابو سفیان نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، جبکہ ابو سفیان بھی مشرک تھا، ابو سفیان کے ساتھ دینے والے بھی مشرک تھے، لیکن اب فرزند پیغمبر کو ابو سفیان کے پوتا یزید مکہ چھوڑنے پر بھی مجبور کرتا ہے، مدینہ چھوڑنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ دینے والے بھی نام نہاد مسلمان ہیں، پیغمبر کے کلمہ پڑھتے ہیں، سب جانتے حسین کا مقام کیا ہے، حسین کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی، جو احادیث پیغمبر نے بیان کی، پیغمبر جو پیار کرتے تھے حسین کے ساتھ، سب کچھ جانتے ہوئے حسین کو کربلا میں لب تشنہ شہید کیا، سخت ترین شکنجے کے ساتھ، اور اہل بیت حسین خاندان رسالت پیغمبر کی نواسیوں کو اسیر کیا، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ۔ پھر آپ جانتے دوسرے سال میں یا تیسرے سال میں واقعہ حرے میں اصحاب پیغمبر اور تابعین کا قتل عام کیا۔ یزید نے پیغمبر کے مسجد کو خون سے بھر دیا، مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، اور باقی ناجائز چیزیں جس کو بتانے سے اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، بتانے سے انسان کو شرم آتی ہے، اور یعنی بربریت کے دوران بھی ایسے واقعات پیش نہیں آیا جو واقعات یزید جو اپنا آپ کو خلیفہ رسول خدا کہتا تھا اس نے انجام دیا، مکے میں خانہ خدا کو آگ لگائی۔ یہ کیوں پیش آیا؟ پیغمبر نے اس کی خبر دی تھی اس طریقے سے مختلف شکلوں میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام کے آغاز غربت کے ساتھ ابھی دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ غریب عربی زبان میں ناشناختہ آدمی، تنہا آدمی، بے کس آدمی کہتے ہیں، اسی لیے ہمارے معاشرے میں بھی غریب آدمی ایک ایسا آدمی جس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مسافر کو بھی غریب کہتے ہیں عربی میں، اس لیے کہ کوئی اس کو نہیں جانتا ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ اسلام ابتدا میں ناشناختہ تھا، کوئی اسلام کے ساتھ نہیں دیتا تھا، لیکن پیغمبر نے اس ناشناختہ اسلام کو معاشرے میں زندہ کیا، قرآن کے ذریعے اور سیرت نبوی کے ذریعے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ تھا، پیغمبر کے زمانے میں مکے میں، مدینہ میں، حجاز میں، طائف میں کوئی حکومت نہیں تھی، اسی لیے پیغمبر نے اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کو پھیلایا، اور قبیلہ بنی ہاشم پیغمبر کے رشتہ داروں کی حمایت کی وجہ سے کسی کافر اور مشرک کو جرأت نہیں ہوئی کہ پیغمبر کو شہید کرے، بلکہ شب ہجرت سب مل کر آ گئے، اس میں بنی ہاشم کے ابو لہب کو بھی شامل کر کے، تب بھی ابو لہب کے منع کرنے پر رات بھر منتظر رہے۔ صبح جب علی بستر پیغمبر سے اٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس طریقے سے پیغمبر کو کامیابی ہوئی، مدینے میں حکومت اسلامی بنائی، حکومت بنانے کے بعد آپ کی طاقت بڑھ گئی، اور واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ پیغمبر نے ایسا معاشرہ بنایا جس میں بنیاد ایمان ہے، سب مومن تھے، پھر سب کی پیغمبر نے تربیت کی،
مومن ہونے کے ساتھ با علم بنایا، با عمل بنایا، مجاہد بنایا، امر معروف کرنے والے بنایا، اور اخوت اسلامی ان کے درمیان برقرار کیا، صاحب بصیرت ہو گئے سب۔ یعنی پیغمبر نے ایسا معاشرہ بنایا جس میں ایمان، عمل صالح، دنیا کے لیے بھی کام کرنا، آخرت کے لیے بھی کام کرنا، اتحاد، اخوت، بصیرت، شعور، عقل مندی، اخوت اسلامی، اخلاق اسلامی، اتحاد اسلامی اور جہاد اسلامی، اسلامی روحانیت اس معاشرے میں قائم تھا۔ اس لیے بہترین معاشرہ وجود میں آیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ آیت کے مصداق بن گئے۔ لیکن پیغمبر کے بعد جس طرح سے قرآن فرماتا ہے سابق امتوں کے بارے میں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ان انبیاء کے بعد ایسی نسل آئی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خدا کے ساتھ اپنے رابطوں کو منقطع کر دیا، واتبعوا الشهوات، شہوات کی پیروی کی، خدا کی پیروی نہیں کی، شہوات کی پیروی کی۔ قرآن کہتے ہیں نا افرأیت من اتخذ الہہ، حبیب آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود اس کو خدا نے گمراہ کیا۔ ابھی ہمارے مسلمانوں میں سے بہت سوں کی حالت یہی ہے، جاننے کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، مفادات کی بات مانتے، حق کی بات نہیں مانتے۔ اس بنا پر معاشرہ خراب ہوا اور دنیا پرستی، منافقین کی بات آئی۔ جب اسلامی معاشرہ اپنے پٹری سے اتر جائے، منافقین اقتدار پر آ جائے، کسی بھی قوم میں جب منافقین اندر آ جاتے ہیں اور کلیدی عہدوں کو اپناتے ہیں، وہ قوم نابود ہو جائے گی، اصولوں سے منحرف ہو جائے گی۔ اسی لیے دین نے منافقین کی نشاندہی کی تھی، معیار قرار دیا تھا، جو علی کے دشمن ہے وہ منافق ہے۔ لیکن مسلمانوں نے پیغمبر کے اس پیغام کو مد نظر نہیں رکھا اور منافقین کے لیے کھلی چھٹی دی، کھلا میدان دیا۔ منافقین اقتدار پر قابض ہو گئے۔ یزید جیسا آدمی مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، شرابی، کبابی، ہر ناجائز کام کرنے والا آدمی کو۔ حسین نے یہی فرمایا، یزید رجل فاسق فاجر معلن الفسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، ایسا آدمی جو فاسق و فاجر ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، محترم حرام نفوس کو، انسانوں کو قتل کرتا ہے، شرابی ہے، وہ میں اس کی بیعت کروں۔ دیکھو جب غفلت کی، ابھی بھی عالم اسلام کی یہی حالت ہے، یہی شرابی کبابی اقتدار پر آتے ہیں، تو کیا توقع رکھیں گے آپ؟ مولانا بھی کم و بیش انہی شرابی کبابیوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا تھا؟ اسلام دوبارہ غریب ہوا۔ در حقیقت کربلا میں حسین غریب ہونے سے پہلے حسینیت غریب ہو گئی، یعنی اسلام غریب ہوا، اسلامی اقدار غریب ہوا، حسینیت غریب ہو گئی، امامت غریب ہو گئی۔ یعنی ایک جگہ پہ علم کی قدردانی ہو تو علماء کی عزت ہوتی، علم کی قدردانی نہ ہو تو علماء کی عزت نہیں ہوتی، مال کی قدردانی ہو تو تاجروں کی عزت ہوتی ہے، علماء کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ تو اقدار الہی، اقدار حسینی، اقدار امامت کی جب حرمت باقی نہیں رہی، منافقین کی قیادت کی وجہ سے، دنیا پرستوں کی قیادت کی وجہ سے، مفاد پرستوں کی قیادت کی وجہ سے امت دین سے بے خبر، اپنی سعادت سے بے خبر ہو گئی، تو اسلام دوبارہ غریب ہو گیا۔ آپ دعائے افتتاح میں پڑھتے ہیں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اہل، خدایا ایسی حکومت چاہیے ہمیں جس میں اسلام کی عزت ہو اور اہل اسلام کی عزت ہو۔ اسلام کی عزت ہو تو اہل اسلام کی عزت ہوگی، اگر اسلام کی عزت نہ ہو تو اہل اسلام کی عزت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ جمہوریہ اسلامی ایران میں دیکھیے،
انقلاب سے پہلے مومنین کی کیا قیمت تھی، ابھی مومنین کی کیا قیمت ہے، اس وقت منافقین کی، مفاد پرستوں کی، شرابیوں کی، کبابیوں کی کیا اہمیت تھی، ابھی ان کی کیا اہمیت ہے۔ اقدار بدل جائے تو صاحبان اقدار بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر اقدار الہی ہو صاحبان اقدار بھی الہی آئیں گے، اگر اقدار شیطانی ہو تو ظاہر ہے شیطانی اوصاف والے اقتدار پر آئیں گے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، اور اسی لیے امت غلط حکمران لوگوں کو بے خبر رکھنا چاہتے، حقیقت سے لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے، اپنے اقتدار کے لیے اہل حق کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اسی بنا پر اسلام غریب ہوا تو حسین تنہا ہو گئے۔ علیہ السلام فرماتے ہیں ولیکن آسی ان یلی امر هذه الامہ، مجھے افسوس ہوتا ہے اس امت کے والی کیا ہو، فجار ہو، سفہاء ہو، برے لوگ اس امت کے والی بن جائے، فیتخذوا مال اللہ دولا، برے لوگ جب اس امت کے والی بنیں گے خدا کے مال کو اپنے درمیان گھماتے رہیں گے۔ ابھی دیکھیے عالم اسلام کے ہر ملک میں پورا ملک کے سرمایہ کن کے پاس ہے؟ چند لوگوں کے پاس ہے۔ پورے دنیا میں بھی 1% کے پاس سرمایہ، امریکہ میں سرمایہ کس کے پاس ہے؟ 1% کے پاس۔ فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا، خدا کے مال کو اپنے درمیان گھماتے رکھیں گے، غریبوں کو نہیں دیں گے۔ وَعِبَادَ اللَّهِ خُوَلًا، خدا کے بندوں کو اپنا غلام بنائیں گے۔ فَيَتَّخِذُوا الصَّالِحِينَ حَرْبًا، اچھے لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ وَالْفَاسِقِينَ حِزْبًا، فاسق لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے۔ یزید نے یہی کیا، یزید کے باپ نے یہی کیا، مال کو اپنے خاندان کے ساتھ مخصوص کیا، خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے، اور علی کے ساتھ جنگ کی، حسین کے ساتھ جنگ کی، امام حسن کے ساتھ جنگ کی، اور فاسقوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے زمانے کے اقتدار غلط لوگوں کے حوالہ نہ دے۔ آپ ایک ووٹ بھی ڈالیں گے غلط آدمی کو نہ دے ووٹ، صحیح آدمی کو ووٹ دے دے، صحیح آدمی، عاقل، دیندار آدمی کو ووٹ دے دو، بہتر ہوگا۔ ایک غلط بے دین آدمی کو ووٹ دیں گے تو معاشرے میں بے دینوں کو حوصلہ افزائی ہوگی، چوروں کی حوصلہ افزائی ہوگی، ڈاکوؤں کی حوصلہ افزائی ہوگی، ظالموں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اسی لیے کربلا کا پیغام یہی ہے کہ اقدار الہی زندہ ہو جائے، خدا والے اقتدار پر آئیں گے۔ اقدار شیطانی زندہ ہو جائے تو شیطان والے زندہ اقتدار پر آئیں گے۔ تو حسین شہید ہونے سے پہلے حسینیت شہید ہو گئی تھی، یزید اقتدار پر آنے سے پہلے یزیدیت زندہ ہو گئی تھی۔ اب تک امام زمانہ نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ، اب تک اسلامی ممالک میں حکومت اسلامی نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب کو پورا عالم اسلام میں اقدار شیطانی زندہ ہے، اسی لیے شیطان پرست لوگ اقتدار پر قابض ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔